بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی نے معاونین اور ناظمین کا انتخاب برائے حج 2025 کے لیے یہ ایڈ شائع کیا ہے۔ تو وہ تمام احباب جو بطور معاونین حجاج یا بطور ناظمین حج 2025 کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ اپڈیٹ ہے کہ وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی نے معاونین اور ناظمین کے انتخاب کے لیے جو اشتہار ہے وہ شائع کر دیا ہے۔ تو اس ایڈ کے مطابق تمام سرکاری افسران اور اہلکار جو کہ BPS 7 سے لے کر BPS 18 تک جو مختلف محکموں میں اپنے فرائض سارے انجام دے رہے ہیں، وہ حج 2025 کے لیے بطور معاونین حجاج یا ناظم حجاز مقدس کے طور پر NTS کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں۔ تمام معاونین اور ناظمین کا انتخاب مختلف صوبوں اور علاقوں کے کوٹا کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ تو معاونین اور ناظمین کے لیے جو مطلوبہ تعلیمی قابلیت ہے، عمر، تجربہ اور جو ان کے متعلقہ صوبوں اور علاقوں کا کوٹا ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ایڈ میں دی گئی ہے۔ تو اس کے مطابق جو سپروائزری سٹاف ہوگا یا ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہوگا اس کی ٹوٹل جو ہیں وہ 80 سیٹیں ہیں۔ اس میں فریش اور ریپیٹر کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکیں گے۔ سیٹوں کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ مرد و خواتین سرکاری ملازم جو کہ BPS 17-18 میں کام کر رہے ہیں وہ سپروائزری اور انتظامی پوسٹ پر اپلائی کر سکیں گے۔ اور جو فیلڈ یا معاونتی سٹاف ہے اس کی ٹوٹل 800 سیٹیں ہیں۔ فریش اور ریپیٹر کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکیں گے۔ سیٹوں کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ مرد و خواتین سرکاری ملازمین جو کہ اسکیل 7 سے لے کر اسکیل 16 تک مختلف محکموں میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں وہ فیلڈ اور معاونتی سٹاف کے طور پر اپلائی کر سکیں گے۔ تو اس میں جو کوٹا رکھا گیا وہ میرٹ ہوگا 7.50، ICT 1%، پنجاب 49%، سندھ کے شہری علاقوں کے لیے 7.60%، سندھ کے دیہی علاقوں کے لیے 11.40%، خیبر پختونخوا 11.50%، بلوچستان 6%، ایکس فاٹا 3%، آزاد جموں کشمیر 2% اور گلگت بلتستان کے لیے 1% کوٹا مختص کیا گیا ہے۔ اور جو اہلیت کا معیار ہے وہ جتنے بھی سرکاری ملازمین اسکیل 7 سے لے کر 18 تک مختلف محکموں میں کام کر رہے ہیں ان کی جو سروس ہے وہ ریگولر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی آپ ڈیٹیل یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو عمر کی حد رکھی گئی ہے وہ کم سے کم 25 سال اور زیادہ سے زیادہ 50 سال ہے۔ لیکن جو ریپیٹر امیدوار ہیں جنہوں نے پہلے بھی یہ ڈیوٹی سارے انجام دیا ان کی جو عمر کی حد ہے وہ زیادہ سے زیادہ 55 سال رکھی گئی ہے، ان کو 5 سال کی رعایت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ وہ امیدوار جو پہلے ہی 2 سے زیادہ دفعہ یہ ڈیوٹی سارا انجام دے چکے ہیں وہ دوبارہ اپلائی کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ اور فیلڈ اور معاونتی سٹاف کے لیے جو تعلیمی قابلیت ہے وہ کم از کم میٹرک رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ شرائط و ضوابط ہیں۔ درخواست دہندگان کا NTS کے ذریعے تحریری اور جسمانی فٹنس کا امتحان لیا جائے گا۔ جسمانی فٹنس کا امتحان تحریری امتحان کے بعد اور متعلقہ علاقے کے کوٹے کے مطابق میرٹ پر لیا جائے گا۔ جسمانی فٹنس کا ٹیسٹ 5 کلومیٹر کی دوڑ یا تیز چلنے پر مشتمل ہوگا جس کا مخصوص وقت بعد میں NTS کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ تحریری امتحان NTS کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ نصاب یا مواد سے لیا جائے گا۔ یہ ڈیٹیل آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ایڈ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی لگا دیا جائے گا تاکہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ اس ایڈ کو تسلی کے ساتھ وزٹ کر سکیں اور جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر کے اپلائی کر سکیں۔ یہ اینڈ پہ درخواست دینے کا طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے۔ خواہشمند افراد آن لائن رجسٹریشن اور دیگر معلومات کے لیے NTS کی ویب سائٹ پر جائیں۔ امیدوار کو لازمی طور پر آن لائن بھرے ہوئے درخواست فارم کی کاپی کے ساتھ مطلوبہ تصدیق شدہ دستاویزات کی فوٹو کاپی بھی اس اشتہار کی اشاعت کے 15 دنوں کے اندر NTS ہیڈ کوارٹر اسلام آباد جمع کروانی ہے۔ یہ اس کا ایڈریس سارا دیا گیا ہے، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو نمونہ فارم NTS کے اور جو وزارت مذہبی امور کی ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ غلط طریقے سے پر کیا ہوا یا نامکمل یا ہاتھ سے لکھا ہوا درخواست فارم قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور جو شارٹ لسٹ کیے جائیں گے امیدوار وہ اصل دستاویزات کو جب ضرورت ہوگی جمع کرانے کے پابند ہوں گے۔ اس کے علاوہ ٹیسٹ سے متعلق مزید معلومات، سوالات، اپڈیٹس اور تاریخ جو ہوگی ٹیسٹ کی تاریخ اور نصاب کے لیے براہ کرم NTS کی ویب سائٹ پر جائیں یا جو ہیلپ لائن نمبر دیا گیا اس پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ تو ڈیٹیل کے لیے آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں سے ایڈ کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام خواہشمند حضرات کو جو ہے وہ معاونین اور ناظمین کی ڈیوٹی سر انجام دینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ نیک خواہشات کے ساتھ اگلی اپڈیٹ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔